میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کا جواب ہاں ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اور کب تک کر سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب پھر ہم آیت سے ہی شروع کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ آیت نمبر 102 ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک تقوی ایسا تو نہیں ہوگا نا، کوئی بھی کام دنیا کا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بٹن دبائے اور آن آف ہو جائے، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ ہم یہ بات بھی کرتے ہیں نا آج کل ینگ لوگ کہ پروسیس کرنا کسی چیز کو، جیسے کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے تو ہیومن مائنڈ بھی پروسیس کرتا ہے، اور ایک وہ پورا جرنی ہوتا ہے۔ بہرحال کسی کا بہت چھوٹا ہو سکتا ہے اور کسی کا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے پکا ارادہ اور اخلاص نیت اور کر لیا اور سمجھ لیا کہ تقوی کا راستہ کون سا ہے، تو پھر ایمان، عمل صالح، صراط مستقیم کے اوپر قدم رکھنا اور اسی صراط مستقیم کے اوپر چلتے ہوئے تقوی کو اپنانا۔ البتہ ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں نا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر وہ راستہ اپنانا ہوگا جو کہ اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہے، اور اس کے بعد جو یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ تمہیں موت نہ ہے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، یعنی آخری سانس تک استقامت، قدم کو جما لینا، قدم کو گاڑ دینا اس صراط مستقیم کے اوپر۔ اور پھر جب ظاہر ہے کہ میں نے بات ہی یہاں سے کی پکا ارادہ، اسٹرانگ ول پاور، اخلاص نیت، تو پھر ساری زندگی جو ہے تقوی میں گزرے، یہاں تک کہ جب موت کا آخری گرگرا اور جب فرشتے آتے ہیں نا ریسیو کرنے کے لیے روح کو، وہاں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی اللہ کے کام میں مصروف ہو یا اللہ کے صحیح راستے پر وہ جمع ہوا ہو، یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، انسان تو بشر، اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی نیت، ارادہ اور کوششیں جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہوں۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم کو اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ اور ان کے حبیب پاک کی سپردگی میں دینا ہوگا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر لینا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے قرآن میں ہی، جو ہم میں سے بیشتر کو آتی بھی ہوگی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ایک دفعہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کبھی کجی یا ٹیڑھ میں مبتلا نہ کیجیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، آمین۔ حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تم میں سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا، اور سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ کرنے والا، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ عملی نکتہ، پریکٹیکل پوائنٹ کیا پتہ چلا کہ تقویٰ کی زندگی گزارنا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی بلکہ آخری سانس تک، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ انجام بھی اچھا کریں گے۔ اللہ نصیب کرے۔